کو عثمان کو کسی کو گالی نہیں دیتے. سن لیجیے پوری بات. ہم گالی نہیں دیتے، لیکن پہلے گالی کی تحقیق کیجئے کہ گالی کہتے کسے ہیں. پہلے گالی کی انالیسس ہونا چاہیے کہ واٹ از گالی. جو لوگ کسی کا کسی سے یا اپنا کسی سے ناجائز رشتہ جوڑتے ہیں یا کسی ایسے عزم کا اعلان کرتے ہیں جو شرعاً صحیح نہیں ہوتا، اس کو گالی کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ اس کو گالی کہتے ہیں. اور اسی کو عام لوگ گالی کہتے ہیں. جس کو عام لوگ گالی کہتے ہیں وہی مذہب بھی کہے گا گالی ہے. یہ کہ مذہب کے پاس الگ سے کوئی گالیوں کی لسٹ تو ہے نہیں. لہٰذا جس کو عام سڑک کے اوپر لوگ گالی کہیں مذہب بھی اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں یہ گالی ہے. ہاں تاریخ کے اندر ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے، اور جو تاریخ پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سب نے پڑھا ہوگا کہ ابو بکر بہت گالیاں بکتے تھے. چنانچہ تاریخ میں ہے کہ کانا ابو بکر سبابن، ابو بکر بہت زیادہ گالیاں بکتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے بھی گالی بکی ہے. ابو بکر اتنے گلہندے تھے اور اتنی گالیاں ان کی زبان پر تھیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی موجودگی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو بکر نے گالی بکی. اور یوں نارمل لائف میں تو 24 گھنٹے گالیاں بکا کرتے تھے. خیر، لیکن یہ کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی اس کمبخت نے گالی بکی ایک مرتبہ. اور وہ گالی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کا دل چاہے اس کتاب میں اس کو پڑھ لے. چنانچہ وہ گالی بھی جو بکی تھی انہوں نے وہ باقاعدہ اندراج ہے اس کا کتاب میں کہ یہ گالی بکی تھی رسول اللہ کے سامنے ابو بکر نے. تو گالی بکنا بے شک ہماری مذہب میں منع ہے، مگر گالی کب گالی بنتی ہے؟ بس توجہ سنیے گا اس بات کو. گالی کب گالی بنتی ہے؟ ایک آدمی کے تعلقات اپنی ماں سے ویسے ہی ہیں جیسے ماں اور بیٹے کے ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کو ماں کی گالی دی تو یہ گالی ہوئی. ایک آدمی کے اپنے ماں سے وہی ریلیشن شپ رہی زندگی بھر جو ماں اور بیٹے میں ہونا چاہیے، اور آپ نے لڑائی میں اس کو ماں کی گالی دی تو یہ گالی ہوئی. یعنی ایک آدمی کی آنکھیں ہیں ٹھیک اور ہم نے اس کو اندھا کہا تو یہ گالی ہوئی. لیکن اگر اندھے کو ہم نے اندھا کہا تو یہ گالی تو نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. تو عمر کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ عمر کو ہم گالی کیا دیں؟ جو گالی دیتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہو جاتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دے رہے ہیں. ہم اس کو گالیاں والیاں نہیں دیتے، نہ ہمارے یہاں گالیاں بکنے کا رواج ہے، نہ شرعاً گالی جائز ہے. لیکن دیکھنے میں وہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو وہ سچائی ہوتی ہے جو بولتے ہیں. یعنی کسی نے عمر کو ماں کی گالی دی تو لوگ سمجھے یہ ماں کی گالی دے رہے ہیں، یہ ماں کی گالی نہیں دے رہے ہیں، یہ ویسا تھا. یہ ویسا تھا اس لیے بیان کیا گیا. اب جو اس کے خاندان کے حالات ہیں، جو اس کے واقعات ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں، وہ بیان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ نجاستوں اور غلاظتوں کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا جب یہ پیدا ہوا. بقول شاعر کے حسب میں سب میں گرامی تھے، سب میں نامی تھے، حرامیوں میں یہ سب سے بڑے حرامی. تو یہ معاملہ ہے.
حرامیوں میں سب سے بڑے حرامی تھے. تو یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا دیکھیے شیطان کا مشن پورا کرنے کے لیے آئے تھے نا. جیسے محمد و آل محمد اللہ کا مشن پورا کرنے آئے تھے, تو ویسے یہ شیطان کا مشن پورا کرنے آئے تھے. یہ آپس میں مشن کا ٹکراؤ تھا. تو اس کے مشن کے لیے 5 لوگ چاہیے تھے. تو وہ نسلن بعد نسلن پاکیزہ نسلیں اس نے بنائی تاکہ ہمارے دین کا کام کر سکیں. ایسے شیطان نے بھی انتظام کیا تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں. تو معمولی نجاستیں تھوڑی ان کا مقابلہ کر سکتی کہ وہی پشتینی نجاستیں, باپ بھی حرامی, دادا بھی حرامی, پردادا بھی حرامی. یہ ہے معاملہ. اور بس حضران گرامی, تقریر مجھے اور بھی کرنا ہے. ویسے یہ تو محفل ایسی ہے کہ رات بھر بولتا رہوں تو ممکن دلچسپی سے ان سے, لیکن یہ کہ اب وقت نہیں رہا, نہیں تو میں آپ کے خدمت میں اور بھی کچھ دیر عرض کرتا. لیکن یہ کہ بس 2 جملے سن لیجیے اور بات تمام کروں کہ انہوں نے سمجھیے کارخانے کھولے تھے, اس لیے کہ بہت سمجھدار آدمی تھا. تو جب تک مال کا پروڈکشن نہیں ہوگا اس وقت تک بازار میں اس کی سپلائی کیسے ہوگی, تو چلے گا کیسے. لہذا حرامی سازی کے کارخانے کھولے باقاعدہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ حرامی پیدا ہوں. زیادہ حرامی پیدا ہوں گے تو علی کے دشمن زیادہ ہوں گے, حلالی زیادہ پیدا ہوں گے تو علی کی دوستی زیادہ ہوگی. اس نے رسول اللہ سے یہ حدیث سن لی تھی کہ یا علی تمہارے دشمن جو ہے وہ ولد الحرام ہوں گے. تو اب یہ اسی کام پر لگ گیا. چنانچہ اس نے پہلا کام تو کیا کہ متاع حرام کیا کہ بس کچھ اس سے بڑھیں گے. پھر اس کے بعد متعۃ الحج حرام کیا کہ اب جتنے جوان حاجی جائیں گے ایک سمجھے پلانٹ لگا دیا حرامی بننے کا, جو بننا ہے. پیدا ہو رہا ہے. اچھا, تیسرا جو اس نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ طلاق سے گواہ ہٹا کے طلاق کو طلاق کروا دی. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی خاص بات ہے, نہیں, یہ بہت سمجھ بوجھ کے اس نے کیا. اس کے اندر اصلیت میں وہ اسی کی بیوی رہتی ہے. شرعی حیثیت سے اسلامی شرع کے لحاظ سے اس طلاق کی کوئی ویلو نہیں ہے. وہ رہتی ہے اس کی بیوی اور اس کو چھڑا کے دوسرے کے پاس بھیجی جاتی ہے. پھر حرام کاری کے یہ سارے اڈے بنائے اس نے. تو اگر ایسے آدمی پر لعنت کی جائے تو کیا برا ہے کہ یہ سب مل کے بار مر رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں جناب مولانا محمد اطہر صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست منظور کر کے ادارہ جعفریہ میں تشریف لائے.